نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کیا. میرے دوستوں، اسلام نے روزے کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ قوانین و مقاصد دونوں کے لحاظ سے مکمل ہے، فائدے کا سب سے زیادہ ضامن ہے، اور اس میں عزیز و علیم و حکیم و خبیر اللہ رب العزت کی حکمت جلوہ فگن ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ اور رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا اور مسلسل بھر مہینے کے روزوں کے لیے مخصوص کیا ہے، جس کے دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم، راتوں کو کھانے پینے کی اجازت ہے. اس وقت عربوں میں روزہ رکھنے کا مفہوم یہی تھا. اسلام کی عالمی شریعت میں بھی اسی کا اعتبار اور اسی پر عمل ہے. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: روزے میں دن کا دائرہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اس لیے کہ عربوں کا حساب اور ان کے دن کی مقدار اسی بنیاد پر ہے. عاشورے کے روزے میں بھی ان کے ہاں یہی بات معروف و مسلم تھی. مہینے کا آغاز رؤیت سے ہے، رؤیت ہلال تک ہے، اس لیے کہ عربوں کا حساب شمسی مہینوں پر نہیں چلتا. رمضان المبارک کو روزوں کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے روزے رمضان میں فرض کیے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان دو برکتوں اور سعادتوں کا اجتماع بڑی حکمت اور اہمیت کا حامل ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور جس میں قرآن پاک نازل ہوا اور گم کردہ راہ انسانیت کو نہج صادق پر نصیب ہوئی. اس لیے یہ عین مناسب تھا کہ جس طرح طلوع صبح صادق روزے کے آغاز کے ساتھ مربوط کر دی گئی ہے، اسی طرح اس مہینے کو بھی، جس میں ایک طویل اور تاریک رات کے ساتھ بعض پوری انسانیت کی صبح ہوئی، پورے مہینے کے روزوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا. خاص طور پر اس وقت جب کہ اپنی رحمت و برکت، روحانیت، نسبت باطنی کے لحاظ سے یہ بھی مہینہ تمام مہینوں سے افضل تھا. بجا طور اس کا مستحق تھا کہ ان دنوں کو روزوں کے اور راتوں کی عبادت سے آراستہ کیا جائے. روزے اور قرآن کے درمیان بہت گہرا تعلق اور خصوصی مناسبت ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت کرتے تھے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور نیکی کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی تیز تر نظر آتے تھے. حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں تعریف فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ بہت زیادہ خاص مناسبت ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے قرآن مجید اس مہینے میں نازل کیا گیا. یہ مہینہ ہر قسم کی خیر و برکت کا مجموعہ ہے. آدمی کو سال بھر میں قرآن مجید اس مہینے میں نازل کی، سال بھر مجموعی طور پر جتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اس مہینے کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. قابل مبارک بات ہیں وہ لوگ جن سے جو مہینہ راضی ہو کر گیا، اور ناکام اور بد نصیب ہیں وہ جو اس کو ناراض کر کے ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو گئے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کسی آدمی کو اعمال صالح کی توفیق مل جائے تو پورا سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی. اگر یہ مہینہ بے دلی، فکر و تردد اور انتشار کے ساتھ گزرے گا تو پورا سال اسی حال میں گزرنے کا اندیشہ ہے.
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ لمبی احادیث ہے، بہت طویل احادیث ہے۔ ان تمام چیزوں نے رمضان المبارک کو عبادات، ذکر و تلاوت، زہد و تقوی کا ایک ایسا عالمی موسم اور جشن عام کا زمانہ بنا دیا ہے جس میں مشرق و مغرب کے تمام مسلمان، عالم و جاہل، امیر و فقیر، کم ہمت اور عالی حوصلہ اور ہر قسم اور ہر گروہ کے لوگ ایک دوسرے کے شریک، رفیق و ہمدرد و دم ساز و نظر آتے ہیں۔ یہ رمضان ایک ہی وقت میں ہر شہر، گاؤں اور دیہات میں ہوتا ہے۔ امیر کے محل اور غریب کی جھونپڑی دونوں میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ کوئی شخص خود سری اور خود آرائی کرتا ہے، نہ روزوں کے لیے دنوں کے انتخاب میں کوئی انتشار اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں عطا کی، عالم اسلام کے طویل و عریض رقبے میں ہر جگہ اس کے لیے جلال و جمال کا مشاہدہ خود کر سکتا ہے۔ ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ پورے عالم اسلام، پورے اسلامی معاشرے پر نورانیت اور سکینت کا ایک وسیع شامیانہ سایہ فگن ہوتا ہے۔ جو لوگ روزے کے معاملے میں ذرا سست اور کاہل ہیں وہ بھی عامت المسلمین سے علیحدگی سے ڈر سے روزے رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، چھپ کر اور شرم کے ساتھ کھاتے ہیں، سوائے ان چند ملحد اور فسق کے جن کو علانیہ بھی اس سے بے شرمی بھی کوئی عاد نہیں ہوتا۔ یہ ان بیماروں اور مسافروں کو جو شرعاً معذور ہیں۔ یہ ایک اجتماعی اور عالمی روزہ ہے جس سے خود بخود ایک ایسی سازگار اور خوشگوار فضا پیدا ہوتی ہے جس میں روزہ آسان معلوم ہوتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے اور لوگ عبادتوں اور عطائیتوں اور ہمدردی، غمخواری کے مختلف کاموں کی طرف متوجہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چشم بصیرت نے اس کیفیت کو اچھی طرح سے محسوس کیا تھا۔ وہ حدیث اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، روزہ چونکہ ایک عمومی اور اجتماعی شکل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے وہ رسوم کی دسترس سے محفوظ ہے۔ اگر کوئی جماعت اور قوم اس کی پابندی کرتی ہے، اس کے لیے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی مختلف صفوں اور مختلف جماعتوں کا ایک چیز پر اجتماع اور اس میں سب ایک دوسرے کو دیکھنا اور روزے کو ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے اور ان سے ان کی بہت ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی یہ اجتماعیت خواص و عوام دونوں کے لیے ملکوتی برکتوں کے نزول کا باعث ہے۔ زندگی نفس کی خواہشات اور عقل کے تقاضوں کی مستقل کشمکش کا نام ہے، لیکن اس کشمکش میں ہمیشہ خواہشات کی ہی فتح نہیں ہوتی، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا خیال در حقیقت فطرت انسانی سے بدگمانی اور حقیقت سے روگردانی ہے، جو طاقت کے پہیے کو تیزی کے ساتھ حرکت دیتی ہے اور جس کے دم سے دنیا کا بازار گرم اور اس کی رونق قائم ہے، وہ نفع پر یقین ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو کسان کو سخت سردی کے موسم میں بستر سے اٹھا دیتا ہے اور اندھیرے منہ کھیت میں پہنچا دیتا ہے۔ لو کے تھپیڑوں اور سورج کی تپش میں کھیت جو تنے اور اپنا پسینہ بہانے کی قوت بخشتا ہے۔ یہی یقین ہے ایک فوجی کے لیے موت کو آسان اور زندگی کو دشوار بنا دیتا ہے۔ جو چیز اس کو اپنی محبوب اولاد کو چھوڑ کر بے تکلف میدان جنگ میں جانے پر اکساتی ہے، وہ نفع کا یقین اور مستقبل میں کسی فائدے کی توقع ہے۔ یہی وہ محور ہے جس کی گرد زندگی کی چکی گھومتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک میں اعمال صالحہ پر عمل کرنے اور معاشرے کی کمزور افراد اور مفلوق الحال لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔